اللہ کی رحمت اتنی کمال کی ہے، خدا کی قسم، بندے کی لگن سچی ہو، بس اس کو یقین ہو کہ میرا رب کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، سامنے کچھ بھی ہو جائے اس کا ایمان پکا ہے، بھروسہ پکا ہے، اللہ پر یقین کامل ہے، بھروسہ سچا ہے، اللہ کے ہاں یہ اتنی چھوٹی سی بات پہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں یہ پوری زندگی بھی عبادت کر کے شاید نہ پہنچ پائے۔ اس بات کو شکایت ہے سمجھ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے، فرماتے کہ میں ایک سال حج کرنے کے لیے مکہ گیا، حج کے ایام تھے تو میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور طواف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے لبیک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرے سوا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک، تعریفیں نعمتیں ساری تیرے لیے ہیں، لا شریک، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں۔ پورا تلبیہ جو بندہ پڑھتا ہے نا، اس کے لیے پڑھ رہا ہے، رب کے لیے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ میں حاضر ہوں۔ اس تلبیہ کا نقطہ کیا ہے؟ امام راضی کہتے ہیں بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے زبان سے، بھلے اس کو ترجمہ نہ بھی آتا ہو نا، صرف یہ عربی میں رٹا رٹایا پڑھ بھی رہا ہو، وہ کہہ یہ رہا ہوتا ہے یا اللہ میرا کام تھا یہاں آنا، بس یہ چیز اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو بندہ کامیاب ہے، میرا کام تھا یہاں آنا، اب میری بخشش کرنا، مجھ پر کرم کرنا، مجھے کرم کرنا، معاف کرنا، مجھے اپنی رضا عطا کرنا، یہ تیرا کام ہے، یہ لگن سچی ہے، کوئی عبادت پہ ناز نہ، بس اتنا لے کر جائے، میرا کام تھا کعبۃ اللہ کے سامنے آنا، میں آ گیا، اب میں خالی واپس نہیں جاؤں گا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے نوجوان کو دیکھا کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور جب بھی وہ زبان سے کہتا ہے لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، کعبۃ اللہ سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی یہ سنے تو کیا کرے گا؟ بھاگے گا وہاں سے، کیا کیونکہ اللہ کی طرف سے جواب مل گیا تیری حاضری قبول نہیں ہے، چل جا۔ مگر اس کا ایمان، پہلے کے مسلمانوں کا ایمان کیسا تھا؟ عام سا نوجوان تھا، کسی ولی کی بات نہیں کر رہا، صوفی کی بات نہیں کر رہا، عام سا نوجوان، سادہ سا مسلمان، لبیک اللہ میں حاضر ہوں، کعبۃ اللہ سے جواب آ رہا ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لوٹ جا، ہمیں تیرا آنا پسند نہیں ہے، لوٹ جا۔ 7 چکر لگائے، ہر دفعہ لبیک، جب بھی لبیک کہتا ہے جواب آیا لا لبیک۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے لخت جگر، اتنی بڑی شان کے مالک ہو کر جب آپ واقعہ کربلا ختم ہوا اور واپس گئے، 40 سال تو گم رہے، پھر 1 سال حج کا ارادہ کیا، حج کرنے کے لیے مکہ گئے، گھوڑے پر سوار تھے، اب آپ کے ساتھ شرکا بھی تھے، شرکا نیچے اترے مگر آپ نیچے نہیں اتر رہے، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے رقت تاری ہو گئی، زاروں قطار رو رہے، بعد مورخین نے لکھا اتنا روئے کہ گھوڑے سے زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو لوگوں نے کہا حضرت لبیک تو کہیں، نواز رسول ہے آپ، ایک دفعہ لبیک کہنا تو ضروری ہے، ایک دفعہ تو لبیک کہیں۔ کتنا ایمان افروز جواب دیا، فرمایا کہ اگر میں نے لبیک کہا اور سامنے سے جواب آیا لا لبیک، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، اور جواب میرا لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ جبکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو بھی یہ جواب آئے گا، اتنی بڑی ہستی، ان کے صدقے تو دوسروں کا حج قبول ہوتا ہے، تو خاندان عدالت کے چشم و چراغ ہیں، زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت ہے، قیامت اللہ میدان محشر میں ان کی شان و شوکت کو لوگوں میں بیان کرے گا، جب کہا جائے گا عبادت گزاروں میں جو میری زینت تھا وہ کھڑا ہو جائے، ان کے سوا کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا، اتنی بڑی شان کے مالک اور عاجزی کی انتہا۔ لوگوں نے کہا ایک دفعہ تو لبیک کہنا ضروری ہے، کہے تو صحیح، فرمایا کیسے کہوں؟ اگر میں لبیک کہتا ہوں اور جواب آگے آیا لا لبیک تو میں کیا کروں گا؟ کہا کہ تو صحیح، روتے روتے لبیک کہا۔
فوراً پھر زمین پر گرے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ انداز تھا ان لوگوں کا، اور آج ہمارا انداز وقت ختم ہو گیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ جاتے ہی پہلا کام ہم نے نیٹ آن کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے، میں مکے آ گیا، کیا وہاں عبادت کرنی ہے پرواہ ہی نہیں ہے۔ پہلا کام جی میری تصویریں بنے، میری ویڈیو بنے، میری دنیا میں پہلے واہ واہ، دنیا کو پتا چلے میں یہاں ہوں، جبکہ ان کا کام دیکھیں۔ بہرحال مالک دینار فرماتے ہیں جو جوان 7 چکر میں کہتے ہیں لبیک لا لبیک، مگر کمال یہ تھا وہ چکر لگا رہا ہے۔ المختصر دوسرا سال آیا، پھر میں حج کے لیے آیا، وہ کہتے ہیں لبیک، کعبۃ اللہ سے جواب آئی لا لبیک۔ 7 چکر میں یہی ہوا، تیسرا سال یہی ہوا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14ویں سال آیا، نوجوان اسی طرح طواف کر رہا تھا، میں نے اس کو پیچھے سنا، وہ کہتا ہے لبیک، جواب آیا لا لبیک۔ طواف ختم ہوا، 14ویں سال میں نے نوجوان کے قریب گیا، سلام کیا، اور میں نے کہا تم بہرے تو نہیں ہو؟ کہا نہیں الحمدللہ بہرا نہیں ہوں، میرے کان سلامت ہے، سنتا ہوں۔ کہا پھر سنتے ہو تو 1400 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں پر آ کر کہتے ہیں لبیک، اور کعبۃ اللہ سے اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے لا لبیک۔ تو کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، اور جواب آگے آ رہا ہے میرے بندے تیری حاضری قبول نہیں، لوٹ جا۔ کہا سن رہے ہو؟ کہا سن رہا ہوں۔ کب سے؟ کہا 1400 سال سے، 14 سال سے سن رہا ہوں۔ تو کہا پھر جب بہرا بھی نہیں ہے، سن بھی رہا ہے، تو کیوں نہیں لوٹتا؟ اس کا مطلب تیرا آنا پسند نہیں کر رہا، اللہ کو تیرا آنا قبول نہیں ہے، واپس لوٹ جا۔ کون ہے؟ زمانے کے بہت بڑے ولی مالک بن دینار علیہ رحمہ، اور سامنے والا شخص عام گناہگار مسلمان نوجوان ہے، اسے کہہ رہے ہیں جب اللہ تیری حاضری قبول نہیں کر رہا لوٹ جا۔ مگر بندے کا ایمان پکا ہو، بس اسے پتا ہو کہ میرا آنا یہاں پر میرا کام تھا، اب بخشش کرنا، اے اللہ یہ تیرا کام ہے، میں خالی نہیں جاؤں، موت آتی ہے تو اس در پہ آئے مگر میں لوٹوں گا نہیں۔ اس نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا میں بہرا نہیں ہوں، 14 سال سے سن رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں لوٹ جاؤں، مگر یہ بتائیں میں لوٹ کر کس کے در پہ جاؤں گا؟ سن رہا ہوں اللہ میرا آنا پسند نہیں کر رہا، اللہ میری حاضری قبول نہیں کر رہا، پتہ ہے جانتا ہوں، مگر آپ کہہ رہے ہیں لوٹ جا، لوٹ کر کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے علاوہ کس کا گھر ہے جس کی بارگاہ میں جاؤں گا میں؟ اگر رب کرم نہیں کرے گا تو کون ہے جو مجھ پر کرم کرے گا؟ اللہ ہی اگر مجھے معاف نہیں کرے گا تو اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو مجھے معاف کرے گا؟ کس کی در پہ جاؤ؟ جب یہ جواب دیا تو مالک بن دینار فرماتے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، دقت طاری ہو گئی، کتنا اعلیٰ جواب دیا، عام سے گناہگار مسلمان سن بھی رہا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ اگر ایمان پکا تھا جاؤں گا تو بخشش کروا کے، کہا 14 سال نہیں، اگر اللہ میری عمر 14,000 سال کر دے اور میں ہر سال آؤں، ہر سال حج کروں، 14,000 سال آ کر حج کروں، اور جب بھی لبیک کہوں سامنے جواب آئے لا لبیک، تب بھی میں رب کے گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تب تک جب تک اس در پر مجھے موت نہیں آ جائے۔ یہ کہا، فرمایا رقت طاری ہو گئی۔ اسی وقت میں نے دیکھا آسمان سے ایک پرچہ گرا، خواب کی بات نہیں ہو رہی، وہ پرچہ نورانی پرچہ تھا، نور کی شعاعیں تھی، ایک کاغذ کی طرح ایک زمین پر ٹکڑا گرا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر مجھے دیا، مالک بن دینار کو دیا، آپ پڑھیے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اس پرچے پہ پڑھا، اس میں لکھا تھا اس کا مفہوم ہے، اے مالک بن دینار بندہ میرے قریب آنا چاہتا ہے، آپ اسے دور کر رہے ہیں۔ میرا بندہ 14 سال سے مجھے پکار، وہ مجھے لبیک کہہ رہا ہے اور میں اسے جواب لا لبیک دے رہا ہوں، لیکن میرا بندہ میرے در کو چھوڑ کر جا نہیں رہا۔ اس کا ایمان دیکھے کتنا پکا ہے، 14,000 سال بھی آؤں تب بھی جواب یہی ملے تب بھی نہیں جاؤں گا۔ فرمایا میرا بندہ میرے قریب آنا چاہتا ہے اور آپ اسے مجھ سے دور کر رہے ہیں، میرا بندہ مجھ سے ملاقات چاہتا ہے، آپ اس کی ملاقات کو دور کر رہے ہیں۔
میرا بندہ اپنے دل میں میری محبت لے کر آیا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر بخشش کرے گا، کرم کرے گا، رحم کرے گا تو میرا کریم رب ہی کرے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو مجھ پر اللہ کی طرح کرم بھی کرے، رحم بھی کرے، مہربانی بھی کرے۔ پھر فرمایا مالک بن دینار اس پرچے پہ لکھا تھا، اب یہ پڑھ کر نوجوان کو سنا رہا ہے، لکھا تھا مالک بن دینار 14 سال سے میرا بندہ لبیک کہہ رہا ہے اور میں اسے لا لبیک کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے اس کی حاضری کو قبول نہیں کیا۔ عقل بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جب لا لبیک آ رہا ہے تو اس کا مطلب تیرا آنا اللہ کو پسند نہیں، اللہ کی حاضری کو قبول نہیں کر رہا، مگر ارشاد فرمایا مالک بن دینار سنیے، میں نے 14 سال اس بندے کی حاضری کو قبول بھی کیا، اس کی ساری عبادتوں کو قبول بھی فرمایا، بلکہ اس کے صدقے، اس کی سچی محبت کو دیکھ کر، اس کے سچے پیار کو دیکھ کر، اس کی رب پر کامل بھروسے کو دیکھ کر، میں نے اس کے صدقے 14 سال میں جتنے مسلمانوں نے آ کر یہاں پر حج کیا، اس کے صدقے میں نے ان کے حج کو بھی قبول فرما دیا۔ فرمایا جی یہ بندہ میری بارگاہ میں اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے کہ لا لبیک کہنے کے باوجود، سننے کے باوجود بھی میرا بندہ میرے در کو چھوڑ کر گیا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کو بھی قبول کیا، اس کی عبادت کو بھی قبول کیا، اس کی حاضری کو بھی قبول کیا، اور 14 سال میں جتنے مسلمانوں نے آ کر یہاں حج کیے، عمرے کیے، طواف کیا، مینا میں گئے، مزدلفہ میں گئے، عرفات میں گئے، جو بھی یہاں پر آ کر عبادت کرتا ہے، ارشاد فرمایا میں اپنے اس پیارے بندے کی سچی محبت اور اخلاص کی وجہ سے ان کی عبادت کو بھی اس کے صدقے قبول فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلا مسلمان کی لگن سچی ہو، پیار سچا ہو، اللہ پر ایمان سچا ہو، بھروسہ سچا ہو، اللہ پہ یقین سچا ہو، بس یہ کہے یا اللہ میرا کام حج ہو یا عمرہ ہو، میرا کام تیرے گھر کے سامنے آنا تھا، بس میں آ گیا ہوں، اب میں یہاں سے جاؤں گا تب جب تو میری بخشش فرمائے گا۔ اگر کامل ایمان ہو تو اللہ اس کے ایمان کو قبول بھی کرتا ہے، حاضری کو قبول بھی کرتا ہے، جو بھی وہاں ٹوٹی پھوٹی عبادت کی